آج ویو 360 میں زیر اہتاب پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ ان کے جیل جانے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ بات کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی ایک تحریک کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، جس کے بعد سائفر اور توشہ خانہ سمیت دیگر کیسز میں انہیں قید کی سزائیں سنائی گئیں۔ ان کی قید اور انتخابات سے پہلے پارٹی کا انتخابی نشان چھن جانے اور کئی دوسری رکاوٹوں کے باوجود ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے 8 فروری کے انتخابات میں حصہ لیا اور سب سے زیادہ سیٹس جیتنے والی سیاسی پارٹی رہی۔ پھر حکومت سازی کے دنوں میں پارٹی رہنماؤں پر مختلف طرح کا دباؤ ڈالا گیا، لیکن پارٹی کسی حد تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے میں کامیاب رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی دوسری جماعت کے ساتھ اتحاد نہیں کیا اور اب پارٹی کے سینئر رہنما عمر ایوب خان حزب اختلاف کے رہنما مقرر کر دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف پارٹی عدالتی معاملات سے بھی نمٹ رہی ہے۔ اگرچہ حال ہی میں ایک عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا معطل کر دی ہے، لیکن دوسرے مقدمات میں سزاؤں کی وجہ سے 71 سالہ عمران خان کی جیل سے رہائی فی الحال ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ عدالتی چینلز اور عمران خان کے مخالفین کی طرف سے سوشل میڈیا پر ان کے خلاف مہم کے باوجود وہ ایک مقبول رہنما ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا سیاسی مستقبل ہے کیا؟ اگر وہ جیل سے باہر ہوتے تو کیا ان کی پارٹی زیادہ مضبوط ہوتی؟ کیا عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے ملک کی مضبوط فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سمجھوتا کریں گے؟ اس سب پہ بات کریں گے، لیکن آپ مختلف خبریں اور دنیا بھر سے اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں لاہور، جہاں وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان کی طرف سے جنہوں نے عمران خان پر بننے والے کیسز کے بارے میں ہمیں کچھ سٹینڈ اپ کر کے بھیجا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور سابق وزیر اعظم عمران خان ان دنوں جیل میں ہیں، جنہیں متعدد مقدمات کا سامنا ہے۔ ان میں سے کچھ مقدمات میں ان کو ضمانت پر رہائی دی گئی ہے، جبکہ کچھ مقدمات میں ان کی سزا کو معطل کیا گیا ہے۔ عمران خان کو اب تک سائفر کیس، توشہ خانہ کیس اور عدت نکاح میں سزائیں ہو چکی ہیں۔ توشہ خانہ کیس اور سائفر کیس میں ان کی سزا کے خلاف اپیلیں ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، جبکہ عدت نکاح کیس میں ان کی سزا کے خلاف سیشن کورٹ میں اپیل زیر سماعت ہے۔ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں ان کی سزا کو معطل کر کے انہیں ضمانت پر رہا ہونے کا حکم دیا تھا، جبکہ سائفر کیس میں ان کی سزا کو معطل نہیں کیا گیا۔ عمران خان کے خلاف اسلام آباد اور راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں 7 مقدمات درج ہیں، جن میں انہیں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ دوران سماعت عمران خان کے وکلاء نے عدالت میں موقف اپنایا کہ یہ تمام مقدمات 9 مئی کے حوالے سے ہیں اور 9 مئی کا واقعہ لاہور میں ہوا تھا۔ اسی طرح انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے 4 مختلف مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانت کو کنفرم کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مطابق عمران خان کے خلاف لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرانوالہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں 100 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطابق یہ تمام مقدمات سیاسی نوعیت کے ہیں جنہیں عجلت میں قائم کیا گیا ہے، اور انہیں امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ انہیں ان مقدمات پر انصاف دے گی۔ یاد رہے، عمران خان کو گزشتہ سال اگست میں توشہ خانہ میں سزا ملنے پر پنجاب پولیس نے لاہور کے علاقے زمان پاک سے ان کی رہائی سے انہیں گرفتار کیا تھا۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ ضیاء ہمیں زمان پاک سے بتا رہے تھے عمران خان کے کیسز کے بارے میں، جہاں سے ان کی گرفتاری عمل میں آئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو پاکستان کی سیاست بہت مختلف ہوتی۔ عمران خان صاحب اس وقت باہر ہوتے تو شیر جب قید میں ہو اور شیر جب باہر ہو تو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن میں اپریشیٹ کروں گا تحریک انصاف کی اسپرٹ کو اپریشیٹ کروں گا، اور یہاں میں عمر ایوب خان یا بیرسٹر گوہر ان کو اور ان کے ساتھ جتنے بھی ہم سب ہیں، میں اپنی تعریف خود تو نہیں کروں گا لیکن میں پوری ٹیم کی کروں گا کہ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ سابق وزیر اعظم، فاؤنڈنگ چیئرمین، بانی تحریک جو ہے، عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان پہ فائرنگ ہوگی، سب کچھ ہو گیا، پارٹی چلتی رہی، عمران خان کا نظریہ چلتا رہا، پارٹی 1 منٹ بھی سوئی نہیں ہے، پارٹی راؤنڈ دا کلاک ڈیوٹی کرتی رہی ہے، اور اتنی مشکل صورتحال میں 2/3 اکثریت ہمیں اللہ نے دی ہے۔ اس میں پارٹی کا بھی ایک رول ہے کہ اتنی مشکلات میں ٹکٹیں دینا، اسیس کرنا، کیمپین رن کرنا، آپ کی میٹنگز نہیں ہو پا رہی تھی، انڈر گراؤنڈ رہنا، انڈر گراؤنڈ رہتے ہوئے کیمپین کرنا، سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اس نیور سے ڈائی اسپرٹ تحریک انصاف کی کہ خان اندر ہے لیکن اس کی پارٹی کھڑی ہے۔ اسی کورٹ نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے
ہم سے بلّہ چھین لیا. ہمیں تو پریزنس کیا عمران خان کے تو وجود کو مائنس کرنے کے اس پہ تلے ہوئے پی ڈی ایم. آپ نے رانا ثناءاللہ اور صاحب کے بیانات سن لیے. ایک پارٹی کا سربراہ اس کو پہلے مائنس کرنے پہ جا رہے تھے, اس کو باہر بھیجنے کے لیے جا رہے تھے, اس کے خلاف 180 مقدمات کیے گئے. وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ان مقدمات کا پورا جو فیصلہ ہے میرٹ پہ میں سنوں گا. تو اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اگر عمران خان کو وہ کیسے بیٹھنے دیتے. آپ نے ہمیں ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں الیکشن میں پھینک دیا. اس ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے کے باوجود بھی جو عمران خان نے کینڈیڈیٹ کو کہا ہے وہ الیکشن جیتا ہے. عمران خان اگر باہر ہوتے نا تو یہ بونے سیاستدان نظر ہی نہ آتے. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے, ان کے نام پہ ہمیں ووٹ پڑا. اس کے باوجود ہم سے پولنگ ہمیں سے سمبل چھین لیا گیا. ہمیں آزادی سے کوئی جلسہ کوئی پروگرام ہم نہیں کر پائے. یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اگر عدلیہ آزاد ہو جائے گی, جس دن عمران خان نے باہر آنا ہے, فری فیئر الیکشن کرائیں, مور دین 90% لوگ ہمارے ساتھ. سابق وزیر اعظم عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان جیل میں نہ پریشان ہیں اور نہ ہی انہیں کسی بات کا کوئی پچھتاوا ہے. علیمہ خان کے بقول جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے عمران خان ان سے بات نہیں کریں گے, صرف یہ بات ہوگی کہ لوگوں کا مینڈیٹ واپس کریں. چند دن پہلے علیمہ خان نے وائس آف امریکہ کے ضیاء الرحمان سے بات کی. جو جیتی ہوئی سیٹیں تھیں رات کے 10:30 بجے سارا رزلٹ بند کیا گیا, اور پھر کھلے سرے عام سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ ایک فارم 47 ہے وہ بھری گئی ہے, فارم 45 لوگوں کے ہاتھوں میں, اور ایک فارم 47 بھر کے انہوں نے کہا چھٹی کرو. کس کی چھٹی کرا رہے ہیں؟ عمران خان کا مینڈیٹ نہیں چوری ہوا. یہ جنہوں نے ووٹ ڈالا تھا, یہ آپ کا آئین کی اس سے بڑی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ ریاست اور عمران خان کے درمیان مذاکرات کے لیے پل کا کردار ادا کر سکتی ہیں. ہمارا ایک ہی آبجیکٹو ہے, ہم نے اپنے بھائی کو جیل سے نکالنا ہے, اور ہمارا اس وقت سارا فوکس ان کے کیسز کے اوپر ہے. اور عمران خان نے آج تک مانگا ہی کچھ نہیں ہے کسی سے. انہوں نے تو آئینی جو ذمہ داری ہیں انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ یہ پوری کریں, فیئر اینڈ فری الیکشن کی, اور تو انہوں نے کچھ نہیں مانگا. نون لیگ وہ ہے جن کو 16 سے 17 سیٹیں ملی ہیں ٹوٹل پاکستان میں, اور اس کے اوپر ایک پرائم منسٹر اور ایک آپ نے چیف منسٹر بٹھا دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جنہوں نے چوری کیا عمران خان ان سے بات کرے, کس چیز کی بات کرے؟ ہاں ایک بات ضرور کر رہے ہیں کہ آپ نے جو چوری کیا مینڈیٹ وہ واپس کریں لوگوں کا. عمران خان کو جیل بھیجنے کی ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ یہی جو سسٹم جو لوگوں کو اپنا حق نہیں دینا چاہتا, یا جس کو عمران خان کہتے ہیں مافیاز ہیں, چاہے شوگر مافیا ہو گئی, لینڈ مافیا ہو گئی, یہ سارا ایک انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس ملک کا مفاد اٹھا لیں. چاہے آپ کے پولیٹیشنز ہو گئے جو عمران خان نواز شریف کو کہہ رہے ہیں, یا عمران خان زرداری گروپ کو کہہ رہے ہیں, پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ یہ ارب پتی ہوتا گیا, پاکستان غریب ہوتا گیا. عمران خان کو کس حالت میں اور کس دباؤ میں جیل میں رکھا گیا ہے؟ عمران خان سالیٹری کنفائنمنٹ میں چھوٹے سے سیل میں, اس کو میں چکی کہتے ہیں. تو لیکن جب عمران خان سے بات کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر, جس کے اندر میرے پاس صرف ایک میٹرس کی جگہ ہے, تھوڑی سی ساتھ جگہ ہے جہاں پہ ایک جانماز بچتا ہے, تھوڑی سی کتابیں اور میں کپڑے, پورا نہیں ہوتا. کہتے ہیں آپ یہ سوچو کہ اتنی ہی جگہ میں 5-5, 6-6 قیدی ہوتے ہیں, وہ کیسے رہتے ہیں؟ کتنے پریشان ہیں وہ جیل میں؟ وہ پریشان نہیں ہے. کیا عمران خان کو کوئی پچھتاوا ہے کہ اگر وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کرتے تو آج جیل میں نہ ہوتے؟ ان کو کسی چیز کا پچھتاوا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کا مجھے نہیں پتا کیا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, لیکن ظلم کا نظام کون برداشت کرے گا؟ یہ پرانے زمانے کی ٹیکٹکس آپ اس زمانے میں استعمال کریں. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ یوتھ کا زمانہ ہے, اور یوتھ نہیں ایکسیپٹ کر رہی ہے. 9 مئی کے واقعات کی ذمہ دار آپ کس کو سمجھتی ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے ان 3 بلڈنگوں کے اوپر سے جو CCTV فوٹیج ہے وہ غائب کی ہے. ان سے پوچھ لیں, وہ نکال کے دکھا دیں. انہوں نے کہا تھا جو ذمہ دار ہے اس کو اریسٹ کر لیں. کیا آپ بہن بھائیوں کی کبھی سائفر کیس کے اوپر بات ہوئی ہے؟ اس سے بڑا تماشا, احمقانہ تماشا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو سائفر کیس کے ساتھ ہم نے کورٹ میں دیکھا ہے, جو جج نے کیا ہے, جو جج نے ہمارے ساتھ آخری دن بدتمیزی کیا ہے, جو جلدی اس کو تھی ایک سینٹنس دینے کے لیے.
ہم تو حیران تھے 10 سال کیسے دے دی. عمران خان ہنس کے کہتے میرا تو خیال تھا 15 سال دے گا. میں نے کہا ہمارا خیال تھا 20 سال دے گا. بشرا بی بی بھی جیل میں ہے, گھر کے جیل میں ہے, اور عمران خان بھی جیل میں ہے. اور ہم یہی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ کیسز چلا رہے ہیں ان کا ختم ہوئے اور یہ پھر دونوں رہا ہو جائیں. فروری میں ہونے والے انتخابات سے بھی پہلے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو مشکل صورتحال کا سامنا تھا. تب سے بظاہر حالات کچھ بدلے نہیں ہیں, لیکن سیاست کو ممکنات کا کھیل مانا جاتا ہے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ عمران خان کے مقدمات اور پی ٹی آئی کا عتاب جلد ختم ہو جائے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر حسن عسکری سے, ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر حسن, بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا عمران خان پر مقدمات میرٹ پر ہیں یا ان کی نوعیت سیاسی ہے؟ دیکھیے, بیشتر مقدمات کی نوعیت سیاستدانوں پہ سیاسی ہی ہوتی ہے. عمران خان پہ بھی نوعیت سیاسی ہے, کیونکہ ان کے اوپر ایک سٹیج کے اوپر 170 مقدمات ایف آئی آر انویسٹیگیشنز موجود تھیں. تو ایک شخص پہ اتنے کیسز ممکن نہیں ہوتے جب تک کہ حکومت کی مرضی نہ ہو کہ انہیں مختلف کیسز میں انوالو کرنا ہے. تو موجودہ نظام میں بہتری لانے کے لیے یا ادروائز بھی اگر بات کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, ابھی علیمہ صاحبہ کا بھی انٹرویو آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے کہا کہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے عمران خان اور وہ نہیں بات کریں گے. تو سبھی فریقین کو مل کر تو شاید بیٹھنا ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا باقی جو اس وقت پارٹیوں سے بات نہ کرنے کا رویہ ہے انہیں نقصان پہنچا رہا ہے؟ دیکھیے, اس سٹیج پہ تو میرا خیال ہے کوئی ڈائیلاگ کا امکان نہیں ہے, لیکن اگر عمران خان کو جیل سے رہائی ہو جائے اور ان کے جو بڑے لیڈران اور دوسرے لیڈران ہیں وہ بھی اگر آزاد ہو جاتے ہیں, تب امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ جو ہو. لیکن موجودہ صورتحال میں جب مقدمے بازی چل رہی ہے تو ایسی صورت میں ڈائیلاگ کے امکانات ہمیں کم سے کم نظر آتے ہیں. کے پی میں جس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے, کیا کوئی ورکنگ ریلیشن ممکن ہے وفاق اور کے پی کا؟ سینٹ کے انتخابات میں تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا. دیکھیے, کے پی اور فیڈرل حکومت میں جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک سرکاری ریلیشن شپ تو موجود ہے, کیونکہ سرکاری سطح پر صوبوں کو فیڈرل گورنمنٹ سے تعاون کرنا ہوتا ہے کچھ معاملات میں, کچھ سپورٹ کی فیڈرل کی ضرورت ہوتی ہے. تو ایک منیمم سرکاری ریلیشن شپ تو اپنی جگہ کام کر رہا ہے, لیکن جو سیاسی ریلیشن شپ ہے وہ اس لیے خراب ہے کہ ایک طرف پی ایم ایل این ہے جو کنٹرول کر رہی ہے فیڈرل حکومت کو, اور دوسری طرف پی ٹی آئی ہے, اور جن میں رائیولری جو ہے وہ ایک کافی شدت اختیار کر چکی ہے پاکستان میں. تو پی ٹی آئی کے سیاسی میدان میں اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی سیاسی میدان میں متحرک تو ہے, لیکن اگر عمران خان اور دوسرے رہنما جیل سے باہر ہوتے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی منظرنامہ کچھ مختلف ہوتا؟ دیکھیے, پھر سیاست میں پی ٹی آئی کا رول اور زیادہ نمایاں نظر آتا, کیونکہ پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا دار و مدار لیڈرشپ کی پرسنالٹی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 5 اگست 2023 سے عمران خان جیل میں ہیں, اور جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر انتظامی مسائل, لیڈرشپ کے مسائل موجود ہیں, کیونکہ عمران خان کے سٹیچر کا کوئی اور لیڈر پی ٹی آئی کے اندر موجود نہیں ہے. تو اگر موجودہ حکومت پرفارم نہیں کرتی تو کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اقتدار کا ہما پھر سے عمران خان کے سر بیٹھ جائے یا ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مفاہمت کے امکانات بڑھ جائیں؟ دیکھیے, اگر تو حکومت کی کارکردگی امپروو نہیں کرتی تو میرا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ جو حکمران پارٹی ہے اس کے درمیان موجودہ ریلیشن شپ شاید قائم نہ رہ سکے. لیکن اگر پرفارمنس وہ دکھا دیتے ہیں تو یہ ایک رشتہ چل سکتا ہے, کیونکہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی ڈسکریڈٹڈ حکومت کو سپورٹ جو ہے وہ نہیں کرتی, لہٰذا پرفارمنس جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گی کہ اس حکومت کا مستقبل کیا ہے اور دوسری طرف عمران خان کی مشکلات کتنا عرصہ چلیں گی. ڈاکٹر حسن, ہمارے ساتھ وائس آف امریکہ کے سینئر صحافی اویس توحید بھی موجود ہیں, میں ان کو بھی چاہوں گا اس ڈسکشن میں شامل کرنا. اویس, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ڈاکٹر عسکری کہہ رہے تھے کہ عمران خان پر بننے والے مقدمات, چونکہ وہ سیاسی رہنما ہیں تو سیاسی مقدمات ہیں, آپ بھی اسی طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟
دیکھیے پرسیپشن جو ہے وہ تو یہی ہے کہ انتخابات سے قبل جو ہے وہ سزائیں دینا، مقدمات کے فیصلے ہونا، اور پھر لوور کورٹ سے اور پھر اس کے بعد ان کا جیل میں چلے جانا، ان کی اہلیہ کا جیل میں چلے جانا، ان کے اس سے قبل جو ہے ان کے جو دائیں بائیں جو ہم لیڈران دیکھتے تھے ان کا غائب ہو جانا سیاست کے منظرنامے سے، یا پھر ان کا یہ اعلان کرنا کہ وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ تو ہمارے سامنے ہی ہوا. اور انتخابات کے اندر جس طریقے سے الزامات لگے، اور جتنی بھی رائٹس باڈیز ہیں، جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو مانیٹر کرتی ہیں الیکشنز کو، انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس کے اندر اس طرح کے شواہد موجود ہیں irregularities کے، مس مینج کرنے کے، اور درجنوں پٹیشنز اس وقت موجود ہیں جو پی ٹی آئی نے الزامات لگائے ہیں. اور اس میں خود سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ بھی تلوار کی جو دھار ہے اس پہ اپنی سیٹیں بھی کافی ان کی سیٹیں بھی جو ہے اس پہ شکوک و شبہات ظاہر کیے گئے ہیں، الزامات لگائے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تدبیریں تھیں کہ عمران خان صاحب، صحیح غلط ان کی سیاست سے بہت سارے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، ان کے طرز جو سیاست ہے، لیکن ان کی مقبولیت انٹیکٹ رہنا، ان کی سمبل کو ختم کر دینا. الیکشن کمیشن سے ایک لڑائی ہوئی کہ جی انہوں نے کہا نہیں بیٹ آپ کا الیکشن سمبل نہیں ہوگا. اس کے باوجود جو نوجوان ہیں، جو خواتین ہیں، جو نئے ووٹرز 22 ملین کے لگ بھگ نئے ووٹرز تھے، انہوں نے کس طریقے سے وہ ووٹ ڈالا ہے کہ کسی کا پتنگ ہے، کسی کا ٹرک ہے، کسی کا ریڈیو اور ہے، موبائل، جس طرح کے سائنس تھے وہ سائنس ڈیفرنٹ کرنا بھی، ان کو ڈیفرینشیٹ کرنا بھی مشکل تھا. یہ جو جنریشن ہے عمران خان کی جو فالوورز ہیں وہ ہیں ڈیجیٹل ورلڈ کی پیدائش. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ڈیفرنس ہمیں سوشل میڈیا کی ایک ریولوشن ہوا، اور اس کا ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے، which is absurd to be very honest. ایکس جو ہے وہ ابھی تک بند ہے. میں ڈاکٹر حسن سے ویسٹ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. ڈاکٹر حسن ایک چیز، اگر ہم پاکستان میں جمہوری نظام کی مضبوطی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کتنا ضروری ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی بغیر کسی دباؤ کے سیاست کر سکیں؟ ابھی اویس کہہ رہے تھے کہ جس طرح نئی جنریشن نے جو ووٹ دیا ان کو، جو کہ کافی سیوی ہے، ٹیک سیوی ہے اور سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہے، اس کی وجہ سے یہ ہمیں اس طرح کے ریزلٹس دیکھنے میں ملے. دیکھیے اگر آپ کسی بھی ملک میں، یہاں ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کو چلانا چاہتے ہیں، تو جمہوریت کے جو کمپیٹنگ پلیئرز ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی قانون اور انتظامی قاعدوں کا سہارا لے کر سیاسی میدان سے نکالنا نہیں چاہیے. یہاں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت اس بات پہ ڈٹرمنڈ ہے کہ عمران کے رول کو کنٹین جو کیا جائے. تو اس طرح اگر کنٹینمنٹ کی پالیسی اڈاپٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. جمہوریت میں اگر کسی کو ایکسکلوڈ کرنا ہے آپ نے، تو وہ سیاسی عمل سے اور جمہوری پروسیس کے ذریعے آپ اس کو ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں. کسی اور میتھڈ سے اگر آپ کریں گے، ریاستی قوت کو استعمال سے کریں گے، تو وقتی طور پہ تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن لانگ رن میں کامیابی نہیں ہوتی اور جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. جس طرح ڈاکٹر سکری کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے لانگ رن میں، کیونکہ اس طرح کے ٹولز کام نہیں کرتے، اور ہسٹوریکلی شاید اس طرح کے ہم پیٹرنز دیکھ بھی چکے ہیں. جو پاکستان کے سیاسی لیڈران ان سے پہلے جن پہ مقدمات بنے وہ بعد میں ختم بھی ہوئے، اور ابھی بھی ہم نے دیکھا نواز شریف کے جس طرح سے مقدمات واپس لیے گئے. آپ سمجھتے ہیں عمران خان کے مقدمات بھی ایٹ ون پوائنٹ واپس ہو جائیں گے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ایک جمہوری اقدار کے خلاف ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے جمہوری سیاسی نظام کے لیے کہ وہ کس طرح پروان چڑھا ہے. وہ آمرانہ ادوار کی جو ساؤں میں پلا بڑا ہے، پھر وہ 90 کی دہائی میں جس طرح میوزیکل چیئر ہوئی، کس طریقے سے حکومتیں گئیں، کس طرح کی حکومتیں آئیں، پھر چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سیاسی انتقام بھی ہم نے دیکھا، مقدمات بھی بنے. اور خود نواز شریف خود عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جس طریقے سے مقدمات بن رہے تھے، جس طرح ان کے جلدی فیصلے ہو رہے تھے، جس طرح سرکاری مشینری استعمال ہو رہی تھی، یہ بدقسمتی ہے. اور یہ سیاستدان یہ نہیں سمجھتے کہ آج جو قوانین بنا رہے ہیں، آج جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کے سیاسی جمہوری نظام پر ہوگا، جس کا خمیازہ آج بھگت رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک عمران خان صاحب کا جو آپ نے بتایا مقدمات کا کہ کیا وہ واپس ہو سکتے ہیں، اس طرح کے تو ہم نے
माजी में भी देखे हैं, असल में होता है कि आपके पास जो सियासी जो ताकत है वो अवाम की ताकत है, और इस वक्त जेल में डालना है खान साहब को, सही गलत ये एक अलहदा बहस है, लेकिन उनकी जो सियासी जो मकबूलियत है उसमें इजाफ़ा हुआ। उनकी सियासी जमात जो है वो एक भरपूर क़ुव्वत के तौर पर उभरी, जिस पे ये इल्ज़ामात थे माजी के अंदर नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी इस्टेब्लिशमेंट का इनके साए में ये पली बड़ी है PTI, वो भी अपने कंधों से बोझ उतार दिया। तो इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं और मुश्किलात में भी होंगे, ज़ाहिर बात है, लेकिन जो सियासी फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है, डॉक्टर साहब को भी पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस सियासतदान पे ये बैज ऑफ ऑनर होता है कि वो जेल में चला जाए, वेस्ट में इट जरदारी साहब के साथ सबसे लंबी टर्म जुड़ी है। इज द अदर वे राउंड। जरदारी साहब को तो अभी भी ज़ाहिर इल्ज़ामात का सामना है, लेकिन माजी में हमने देखा है कि नुसरत भुट्टो साहिबा थी, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, और बहुत सारे माशाल्लाह के ज़माने के अंदर थे। लेकिन मुझे ये लगता है कि देखिए बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या इमरान खान साहब को ये फ़ायदा करेगी? इमरान खान साहब तो अंदर बैठे हुए, उनकी स्ट्रेटजी है वो तो इट्स वर्किंग आउट। और तो आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को इस वक्त या बाकी सियासतदानों को के लिए देखिए सारी तदबीरें उल्टी हो गई ना, तो उनको देखना पड़ेगा। इस वक्त की जो सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी पॉलिसी मेकिंग अभी तक हमारे पास ठोस सामने नहीं आई है। आप फाइनेंस को अच्छी तरह जानते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का हिस्सा नहीं है, और दूसरी क्या होती है इकोनॉमिक जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, हाँ, उसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब का क्या काम है। मतलब आप ये देखिए कि जहाँ पर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, जहाँ पर माशी अदम इस्तेहकाम है, जहाँ पर आपकी फ्रेजाइल सिक्योरिटी है वेस्टर्न बॉर्डर पे, ख़ास तौर पे फ्रेजाइल सिक्योरिटी, फ्रेजाइल इकोनॉमी, तो ये सारे अवामिल आपकी रियासत को चैलेंजेस हैं, और तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी चैलेंजेस है। देखिए मैं एक चीज़ मैं सिर्फ डॉक्टर अस्करी से क्विकली लास्ट पे एक जानना चाहूँगा। डॉक्टर अस्करी, जिस तरह से हम समझते हैं कि इस वक्त इमरान खान को जेल में डाला गया, अभी मैंने वैसे भी यही सवाल शुरू में पूछा कि अगर इमरान खान को कुछ अरसे के बाद रिहा कर दिया जाएगा, चूँकि एक परसेप्शन ये था, एक तासुर ये था कि इससे पहले जो है वो इलेक्शंस हो जाएं, हुकूमत बन जाए, तो उसके बाद शायद कुछ अरसे के बाद वो बाहर आ जाएंगे। आप समझते हैं कि ये हो सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कोर्ट्स उनको कितना रिलीफ देती हैं। कुछ इमरान खान और PTI के कुछ लोगों को बराए नाम रिलीफ कोर्ट से मिला तो है, लेकिन हो ये रहा है कि एक एक लीडर पे 10-10, 15-15, 30-30 केसेस बने हुए हैं। तो एक में रिहाई मिलती है, दूसरे में पकड़ लेते हैं, दूसरे में रिहाई मिलती है, तीसरे में। तो मेरा ख्याल ये है कि इस प्रोसेस में अगर मौजूदा रुझानात कायम रहे तो ऐसा लगता है कि मौजूदा हुकूमत जो है इमरान खान या PTI पे ये जो रियासती दबाव है उसको फ़िलहाल कम नहीं करना चाहेगी। अदालतें थोड़ा सा रिलीफ उनको ज़रूर दे रही हैं। अवैस, लास्ट पे 1 मिनट है, क्विकली मैं चाहूँगा कि अगर आप इस हवाले से बात कर सकें कि आला अदालतें इमरान खान को इंसाफ दे पाएंगी मौजूदा सिस्टम में? देखिए, जो आला अदालतें हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ से तो अभी आप देखिए तोशा खाना की जो है वो उस पर उनकी जो सज़ा है वो मुअत्तल की गई, सस्पेंड की गई। साइफ़र का केस जो है वो अपील के अंदर है। आज उन्होंने कहा है कि आज़म खान जो है उनका बयान, जो साबिक सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, कि उनका बयान जो है वो नहीं शामिल किया जाए एविडेंस में। लेकिन ख़ुद जुडिशल क्राइसिस है वो भी साथ में जुड़ा हुआ है इस सियासी क्राइसिस के, और वो जुडिशल क्राइसिस ये है कि 8 जजेस में से 6 जजेस ने एक लेटर लिखा है और सिक्योरिटी एजेंसीज की मुबैना मुदाखलत की बात की है। तो अब फुल कोर्ट का एक अंदिया दिया है आज, जो मैं आने से पहले समाप्त कर रहा था, मैं यही क्लोज करना बड़े चैलेंजेस का सामना है। उन चैलेंजेस के साथ जो है वो हम आगे देख सकेंगे। उवैस तौहीद और डॉक्टर हसन अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ, और फीडबैक देने के लिए आप वेबसाइट और सोशल मीडिया पर पढ़ा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।